بالآخر ہمیں وہ مکمل گفتگو مل گئی جس کی وجہ سے گرفتاری متوقع ہوئی ہے. آپ وہ ویڈیو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں. تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ. دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں. وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے. اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. اج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کرتے ہیں، خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے ایک دوسرے کے خلاف، ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے ایک جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے آیا کہہ دیتا تھا، وہ کہہ دیتا جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں. ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں. اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو. اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے، اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی. سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا.
ان दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो यह ना समझें कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं। नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाजरों में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। गिरफ्तारी मुतवक्की हुई है, आप वो वीडियो ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी है हमारे भाई ने, स्टूडेंट ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। नाजरीन, कतई नज़र इस बात से कि उलमा का इससे पहले भी बहुत सारे इससे इख्तलाफात रहे हैं। हर ज़माने में हर वक्त किसी न किसी आलिम दीन की इसने बेइज्जती की, उसको ज़िल्लत में मुब्तला किया, और बहुत सारे उलमा हमा वक्त इसकी मुखालफत में मौजूद रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान अपनी ही हाथों ज़िल्लत के अंदर मुब्तला हो रहा होता है। देखें, आप मेरे पहली वीडियोस निकाल के देख लें, आपको ये बात मिलेगी। मैं बहुत पहले से ये बात करता आ रहा हूँ, तकरीबन मुझे 1 महीना होने वाला है, मैं यही बात करता आ रहा हूँ कि अन करीब मिर्ज़ा इंजीनियर का बुरा वक़्त आने वाला है। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक इंसान जब मुसलसल गुनाह पे गुनाह करते जा रहा है और उस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझ रहा, उलमा की बेइज्जती, नेक लोगों की तौहीन और दीनदार लोगों के ऊपर तबसरे, बेखैरतियाँ, बेशर्मियाँ, बेजा मुँह से बके जाना, गंद बके जाना। जब एक बंदा मुसलसल इस परेशानी के अंदर, इस गुनाह के अंदर मुब्तला है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि अल्लाह ताला इंतकाम तो लेंगे। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, इंतकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब लेना है। अब ये शख्स इंतकाम की चक्की में पिसा जा रहा है। इंतकाम की चक्की में कैसे पिसा जा रहा है? ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, अपनी करतूतों की वजह से, अपने हाथ की कमाई की वजह से, अपनी ही बेगैरतियों की वजह से इबरत का निशान बनता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही इसको इबरत का निशान बनाए और इसकी इस रिहाई को इतना मुश्किल कर दे, इतना मुश्किल कर दे, इतना मुश्किल कर दे कि तौबा ताइब हो जाए और अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांग ले और रुजू इल्लाह की नीयत से बाहर निकले, और जो बेगैरती और जो मिशन ये पहले इसने शुरू किया था उससे ये अल्लाह से पनाह ले ले। तो देखो फिर इसके जो चेले चमचे हैं उनको बात समझ में आ जाएगी। अभी उनका दिमाग अभी भी ख़राब है, उनके भेजे में भी बात नहीं आ रही, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद के मिर्ज़ा साहब जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। किसी की मोहब्बत में इतना अंधा हो जाना, इतना अंधा हो जाना कि उसके गलत को गलत भी न समझना, ये भी कम अक्ली की अलामत हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत नसीब फरमाए। वस्सलाम अलैकुम।